السلام علیکم جی. ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ کلپس دیکھیں، 2-3 کلپس ایک دوست کی طرف سے بھیجی واٹس ایپ پہ، جس میں یہ سارے جو ملک کی عزتوں کے سوداگر اور 2 نمبر دغا باز چور سارے اکٹھے اللہ کے گھر پہنچے، بیت اللہ پہنچے، اور وہاں پہ جا کے عوام نے اپنا غصہ دکھایا، اپنا دکھ اور درد دکھایا. بہت بحث چل رہی ہے اس پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ. بہت جن لوگوں کو میں ان کی قدر کرتا ہوں، ان کو میں فالو کرتا ہوں بڑے عرصے سے ٹویٹر پہ، بہت صاحب علم لوگ ہیں، بہت سخت سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا جائز ہے اور یہ کیا اس کو ہم سیلیبریٹ کریں، اور یہ کیا خوشی والی بات ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے یا اس طرح ہوا ہے. ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. میں اپنی سوچ بتانے میں شرماتا نہیں ہوں، جھجکتا نہیں ہوں، کبھی نہیں جھجکا زندگی میں. آج بھی بتاتا ہوں. میرے خیال سے یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، میرے خیال سے یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، اور میرے خیال سے ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں. عوام کی بات میں کر رہا ہوں، جن لوگوں نے وہاں پہ کیا، اور یہ لوگ واپس آئیں تو یہاں پہ گلی گلی میں، شہر میں جب یہ لوگ پھریں، جیسے وہ شہباز شریف یہاں گیا تھا ایک بازار میں رمضان میں، اور وہاں پہ اس کو چور چور کے نعرے پڑے، اور وہ آگے سے اتنے ڈھیٹ لوگ آگے سے ہاتھ ہلا رہے جیسے جی شکریہ شکریہ. شکریہ نہیں، تم ڈھیٹ اور بے غیرت اور بے شرم چور ہو. تمہیں اللہ کے گھر میں، تمہیں مدینہ میں، مکہ میں، تم دنیا کے کسی شہر میں جاؤ گے تمہیں یہ آواز سننے کو ملے گی. کیوں؟ تم چور ہو. تم نے اللہ اور اس کے رسول کی امت کو ذلیل کیا، رسوا کیا. تم نے ان کے حقوق کھائے، تم نے ان کی دولت سمیٹی، لوٹی، تم نے ان کے خزانوں پہ ہاتھ پھیرا. تم نے اپنے سارے خاندان کو اٹھا کے ایک شاہی خاندان بنا دیا. اور دولت کس کی تھی؟ پیسہ کس کا تھا؟ اس ملک کا، اس قوم کا، غریب عوام کا، جو بھوک سے پیاس سے مر رہے تھے. تم لوگ عیاشیاں کر رہے تھے. تمہارے وہ 2 نمبر بے شرم اور بے حیا بھائی نہاریاں ہیلی کاپٹر میں منگوایا کرتے تھے. تمہارے باپ کا پیسہ نہیں تھا، یہ اس قوم کا، اس ملک کا پیسہ تھا. اور عمران خان نے کسی کو یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ جا کے مکہ میں اور مدینہ میں اس طرح کر لو ان کے ساتھ، لیکن عوام کے اندر اب شعور ہے، اور ان کو دکھ ہے اور درد ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. اور یہ جو کرنے والے ہیں، پیچھے جو کروانے والے ہیں، جو باہر سے ذرا سی یوں ڈور ہلی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے یہ حرکت کر دی ہے، یہ ہماری عدالتیں ہوں یا اور کوئی مقدس ہستیاں ہوں جنہوں نے یہ ساری حرکتیں کروائی ہیں، ان کو اب یہ نظارے دیکھنے چاہیے. عادی ہو جائیں ان چیزوں کے. اپنی عزت کا خیال رکھیں، قوم کی عزت کا خیال رکھیں. یہ قوم بے غیرت نہیں ہے، یہ قوم بے عزت نہیں ہے، یہ ذلیل قوم نہیں ہے. یہ چند ذلیل لوگ، چند بے غیرت لوگ اوپر آ کے سسٹم پہ قابو انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے. چاہے وہ عدالتوں میں ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہو، الیکشن کمیشن ہوں، اسمبلیاں ہوں، کہیں پہ آپ جائیں، پولیس کمشنر، یہ وہ آئی جی، سارے یہ چند بے غیرتوں نے اس سسٹم کو قابو میں کیا ہوا ہے. عوام بے غیرت نہیں ہے، عوام بے ضمیر نہیں ہے، عوام ذلیل نہیں ہے، عزت والے لوگ ہیں. یہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن لوگوں نے اس زمین کے لیے اپنی جانیں دیں. لاہور کی نہریں لاشوں سے بھری ہوئی تھی، اور وہ اس نعرے پہ نکلے تھے اس وطن کے لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آپ نے اس نعرے سے، اس کلمے سے غداری کی ہے. آپ نے اس قوم سے غداری کی ہے جو اس بنیاد پہ حاصل کی گئی ایک ریاست میں رہتی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو وہاں جا کے مدینہ میں آپ کے لیے دروازے کھولے جائیں، آپ کے لیے روضہ رسول کھولا جائے، آپ کے اوپر پھول پتیاں ماری جائیں، جیسے یہاں آپ اپنے فرمائشی پروگرام کرتے ہیں، موٹر وے پہ ہیلی کاپٹر آپ کے اوپر پھرتا ہے اور پھول مارتے ہیں. نکارہ خلق کو کیا کہتے ہیں، وہ کس طرح ہے، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. یہ چیز اس طرح ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں گے، آپ ان چیزوں سے آپ پیچھا نہیں چھڑا سکتے. اب یہ آپ کا مستقبل ہے، یہ آپ کا حال ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے. انشاءاللہ مریں گے بھی اس طرح، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا ذکر یہی ہوگا. آپ چور تھے، آپ بے غیرت تھے، آپ بے ضمیر تھے، آپ ڈاکو تھے، آپ غدار تھے. اپنے قوم کے، اپنے قول کے، حلف کے، ہر چیز کے. یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. اللہ آپ کو ہدایت دے. اگر آپ کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، اللہ آپ کو تباہ و برباد کر دے. اللہ آپ کو مقام عبرت بنا دے. اگر آپ کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، اللہ آپ کو مقام عبرت بنا دے. یہ جو ہوا میرے خیال سے کچھ غلط نہیں ہوا.
ہاں ان جگہوں کا تقدس ان چوروں سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اب نعرہ لگا لیں سارا کچھ آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے، مطلب بیوقوفی کی بھی حد ہوتی ہے۔ اب جا کے وہ کوئی کارٹون نما ایک آدمی جو پھر رہا تھا اس کے بال کھینچ لیے، تو اس طرح کی مطلب دست درازی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ غلط ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن چور کو چور کہنا بالکل غلط نہیں ہے، ڈاکو کو ڈاکو کہنا غلط نہیں ہے، غاصب کو غاصب کہنا غلط نہیں ہے۔ قوم کو جاگ جانا چاہیے، کھڑے ہو جانا چاہیے اپنے حق کے لیے، آواز اٹھانی چاہیے، یہی آواز اٹھانی ہے۔ آپ نے اس ملک میں، اس زمین میں رہنے والے لوگوں کے لیے جرم کو ایسا بنا دینا ہے کہ وہ جرم کا سوچتے ہوئے 100 دفعہ لرزیں، ڈریں کہ میں چوری کروں گا، لوگوں میں جیوں گا کیسے۔ یہ چیز ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے۔ اس کو اخلاقی طور پہ اتنا برا بنا دیں آپ کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انسان یہ کرنے کا سوچے بھی نہ آئندہ سے، چاہے اس کے پیچھے پوری کی پوری سپریم کورٹ 100 سال تک کھڑی رہے، لیکن اس کو لوگوں کے ریئیکشن کا اتنا ڈر ہو کہ وہ کچھ کر ہی نہ سکے اس طرح۔ یہ ہونا چاہیے۔ برائی کو برائی بنا کے رکھیں، برائی کو نیکی نہ بنائیں، عدالتیں نہ لگائیں برائی کے ٹھیکیداروں کے لیے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے آج کے دن کی۔ اللہ حافظ۔